جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جس کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ قبر کے اندر عذاب کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو بخش دے گا 70,000 مرتبہ۔ روزانہ کا آدمی 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو 140 دنوں میں 70,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ ہمارے بزرگان دین بہت سارے 70,000 کے نصاب پڑھ کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب کوئی رشتہ دار، کوئی یا دوست احباب میں سے کوئی فوت ہو جاتا، فوراً ان نصابوں میں سے ایک اس کو بخش دیا کرتے تھے۔ اور یہ بہت ہی بڑا عمل ہے اور بڑا ہی مجرب عمل ہے کہ اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جاتا ہے، اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے، اے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، اللہ زمین پر آپ کے ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بدلے بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کر دیا، اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، مجھے تو کوئی خاص عمل بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اے موسیٰ اگر 7 آسمان 7 زمینیں جو کچھ ان کے درمیان میں وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب نمازی آدمی مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اندھیرا اندھیرا سا ہوتا ہے، تو یہ سوال کرنے والے فرشتے منکر نکیر سے کہتا ہے کہ تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میں پہلے نماز ادا کرتا ہوں مغرب کی۔ وہ کہتے ہیں اب نمازوں کی چھٹی ہو گئی۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا جنتی لوگوں کو تو اللہ کو دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے اور دیکھتے رہ جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جنتی لوگ عرض کریں گے، اے اللہ ہم نے تجھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے، ٹوٹے پھوٹے تیری عبادت کرتے رہے، آج ہم نے تجھے دیکھا ہے تو کیسا بڑا ہے، کیسا عظیم الشان ہے، کیسی بڑی قدرت والا ہے، اے اللہ آج ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں میرے بندو، اب تم مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ کتنا افسوس ہوگا ان لوگوں کو جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی تجلی فرمائے گا کہ جس کو دیکھ کر سب کے سب لوگ اس سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو سجدے میں نہیں جا سکیں گے، ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ان کو اپنے سامنے نماز نہیں پڑھنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو پہلے ہوا اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ سے عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز کی خود بھی پابندی کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے، اور دین کی بات کو آگے شیئر کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم دیکھیں کیسی کیسی ویڈیو کو ہم شیئر کرتے ہیں اور کتنی شیئرنگ ہوتی ہے۔ دین کی بات کو شیئر کرنا ثواب ہے کہ ہمارے شیئر کرنے سے کوئی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کسی کو دین کی بات کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ کلمہ طیبہ کا نصاب پڑھ لیتا ہے، تو جتنا ثواب حدیث پاک میں آتا ہے اس کو ملے گا، اس کے برابر ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا۔ ایک آدمی خود تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن کسی کو کہہ کے اس نے نمازی بنا دیا، وہ 5 وقت نماز پہ لگ گیا، اس کو وہ 5 نمازیں پڑھے گا، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب برابر کا اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دین کی بات کو شیئر کیا کریں۔ لوگ کیسی کیسی بری چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اور اس میں گناہ بھی کماتے ہیں، لائک کر کے گناہ بھی کماتے ہیں۔ کیوں نہ ہم دین کی بات کو آگے شیئر کر کے ہم ثواب کمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔